یہ 13ویں پارے میں موجود ہے۔ رعد کا مطلب ہے یعنی بجلی، بجلی جو چمکتی ہے یہ رعد ہے، کڑک جس کو کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بجلیاں جو چمکتی ہیں اس کے متعلق کیا ہے؟ بارشوں کے موسم میں یا دیگر موسموں میں آپ دیکھتے ہوں گے کبھی آسمان پر اتنی تیز چمک پیدا ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد بہت سخت ہیبت ناک آوازیں آتی ہیں، بھڑ 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 کی آوازیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کے متعلق روایات میں ہے کہ فرشتے آسمانوں کو ہانکتے رہتے ہیں اپنے کوڑے سے، اور جب فرشتے کوڑا مارتے ہیں، بعض میں ہے کہ فرشتے جب کوڑا مارتے ہیں آسمان پر تو یہ بجلی کی چمک پیدا ہوتی ہے اور ان کے کوڑے کی آواز ہوتی ہے جو پوری دنیا سنتی ہے، اس قدر ہیبت ناک ہوتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں وہی کوڑا قیامت کے دن مجرموں کو مارا جائے گا۔ آسمان کو جب مارا جاتا ہے تو اتنی تیز روشنی پیدا ہوتی ہے، اور اگر اس سے آگ گر جائے تو نیچے جہاں گرے وہ سب جل کر خاک ہو جائے، اور آواز اتنی خطرناک کہ پورا علاقہ سن لیتا ہے۔ پھر قیامت کے دن جب فرشتے کوڑے لگائیں گے، وہی کوڑے ہیں، ہمارا جسم کیسے اس چیز کو اٹھا سکے گا، برداشت کیسے کر سکے گا؟ بہرحال ایک آیت ہے اس میں سورہ رعد میں، اس کی تلاوت کرنی چاہیے جب بھی بجلیاں گرجتی ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ اللہ فرماتا ہے یہ کڑک اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کے حمد کی، اور فرشتے خوف کھاتے ہیں، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے یہ بجلیاں اللہ چھوڑ دیتا ہے جسے چاہے جا کر کے لگ جاتی ہیں۔ یعنی یہ کرنٹ جو چلتا ہے بجلی کوڑے مارنے کے بعد، یہ دنیا میں کہیں نہ کہیں گرتی ہے اور جس کو چاہے وہ بجلیاں جلا کر خاک کر دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر اس سورے میں بیان فرمایا۔ اسی سورے میں ایک آیت ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ کرے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ سچ کہا ہے، سوچنے سمجھنے اور بدلنے کی طاقت جب ختم ہو جاتی ہے آدمی کی تب وہ زوال پذیر ہوتا ہے، گرنے لگتا ہے۔ جس کو یہ فکر ہے کہ مجھے بدلنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے دروازے اور کھولے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں یہاں بیٹھ کر کے میں متقی بن جاؤں، میں بیٹھ کر کے اللہ کا ولی بن جاؤں، میں کچھ کام نہ کروں اور مجھے ہر گناہ سے بچنے کی عادت ہو جانا چاہیے۔ ایسا کیسے ہوگا؟ تمہیں شوگر سے بھی بچنا ہے اور بی پی سے بھی بچنا ہے، لیکن روز 1 کلو شکر بھی کھاتے ہو، 1 کلو نمک بھی کھاتے ہو، کیسے ہوگا؟ تمہارا خود کا عمل، تمہاری کوشش جب تک نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نہیں بدلیں گے ان کی حالتوں کو۔ اور جب تم بدلنا چاہو گے تو اللہ کیسے بدلتا ہے پتہ ہے؟ اللہ اکبر، حدیث قدسی ہے، اگر تم ایک بالش بڑھ کر کے آؤ گے، اللہ فرماتا ہے 10 قدم بڑھ کر کے تجھے لے لے گا۔ اللہ کی رحمت 10 قدم آگے بڑھ کر تجھے لے لے گی۔ تم چل کر کے آؤ گے تو اس کی رحمت دوڑ کر کے لے لے گی، لیکن شرط ہے کہ تم بدلنا چاہو۔ تم نے اگر جس دن یہ ارادہ کر لیا، عزم کر لیا، اللہ کی طرف سے مزید دروازے کھولے جاتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا توبہ کرنے کے بعد بھی پھر وہی ہوتا ہے، چھوٹتا نہیں۔ مسئلہ توبہ کا یہ نہیں ہے کہ گال پہ تھپڑ مار لینا، توبہ کا یہ ہے عزم کرنا، پکا ارادہ کرنا، اور اللہ سے یوں عرض کرنا کہ تیرا وعدہ ہے کہ جو بدلنا چاہے، جو بڑھنا چاہے تو اسے بدل دے گا، میں بدلنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں مولا، اب تو رحمتیں بھیج۔ پھر دیکھو کیسے نہیں بدلتے، اللہ تمہیں توبہ پر دوام عطا کرے گا۔ پھر کبھی بھی قدم پھسلے گا اللہ تمہارے لیے مدد نازل فرمائے گا۔ زندگی ہے، آخری سانس تک کچھ نہ کچھ خطائیں ہوتی رہتی ہے، قدم جب بھی پھسلے گا لیکن مولا تمہیں توبہ کی توفیق ضرور عطا کرے گا۔ اسی لیے کوشش پہلے خود کے بڑھنے کی ہو، خود کے بدلنے کی ہو۔ ایک بات یاد رکھیں، ہمارے معاشرے میں اچانک کوئی ہوا نہیں آئے گی جو سب کو پرہیزگار بنا کے چلی جائے گی۔ ہمارے محلے میں کبھی ایسی بارش نہیں ہو جائے گی کہ اس بارش میں جتنے بھیگ جائیں گے سب اللہ کے ولی بن جائیں گے، نہیں، پرٹیکولر ہر ایک کو بدلنے کی کوشش کرنی ہوگی، تبھی انقلاب آتا ہے۔ ایک ایک آدمی بدلنے کی سوچے اور پھر دیکھیں انقلاب آتا ہے۔ ریولیوشن یوں ہی آتا ہے، لوگوں کی چینجنگ سے آتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، بدلنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کیسے بدلتا ہے۔ آپ نے سنا ہے بشر حافی کے متعلق، بغداد میں شراب کا کام کرتے تھے، شراب کا کاروبار تھا۔ ایک بار انہوں نے
ایک تحریر جس میں بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، وہ زمین پر کیچڑ میں گری ہوئی تحریر کو اٹھا کر چوم لیا اور گھر پہ لا کر اوپر رکھ دیا۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اور اس کے بعد اس زمانے میں موجود ایک بزرگ کے خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا جاؤ بشر کو اللہ کا سلام پہنچاؤ، جبکہ وہ شراب کا اڈا چلاتے تھے۔ تو اس بزرگ نے یہ سوچا کہ میرا یہ وہم ہوگا، 3 دن مسلسل خواب دیکھا، اس کے بعد آ کر کے بشر سے کہا اے بشر مجھے نہیں معلوم، لیکن مسلسل 3 راتوں سے میں خواب میں رسول اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کی طرف سے تجھے سلام پہنچانے کا حکم فرما رہے ہیں۔ تھے تو مسلمان لیکن بھٹکے ہوئے، راستہ چینج تھا۔ اسی وقت اپنے شراب خانے سے باہر نکلے، چیخ مار کر کی عرض کرنے لگے مولا تو یقیناً رحیم و کریم ہے، ستار ہے، ایک بسم اللہ کے ٹکڑے کی میں نے عظمت کی اور تو رب العالمین مجھے سلام بھیجتا ہے، لیکن اتنا ہی نہیں کہ ایک سلام آیا اور پھر اس کے بعد اپنا دھندا چلتا رہا۔ بشر حافی نے عزم کر لیا تھا، ارادہ کر لیا تھا کہ پلٹ کر کے میں اپنے اڈے کو دیکھوں گا نہیں۔ وہاں سے جو نکلے ننگے پیر نکلے اور زندگی بھر ننگے پیر ہی چلتے رہے، پھر چپل پہنے ہی نہیں، کیونکہ چپل چھوڑ کر کے باہر آئے تھے اس بزرگ سے ملنے کے لیے، اسی حالت میں نکل آئے۔ تو جب کسی کا پکا ارادہ ہوتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے دروازے کھولے، اللہ اکبر، وہ بغداد کے قطبوں میں شمار ہوئے ہیں، قطب الاقطاب تھے، اللہ کے ولیوں میں تھے۔ اور حد تو یہ ہے کہ ایک بزرگ نے دیکھا بغداد میں ایک کتے نے راستے پر پیشاب کیا ہے، پخانہ کیا شہر کے راستے پہ۔ اس بزرگ نے فرمایا جاؤ دیکھو آج بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہوگا۔ تو لوگ جا کر کے معلوم کیے تو صحیح میں اسی دن حضرت بشر حافی کا انتقال ہوا تھا۔ اس بزرگ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ کہا کہ جب تک بشر حافی زندہ تھے پورے بغداد کے کسی راستے پر کوئی جانور پیشاب و پخانہ نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ وہ ننگے پیر چلا کرتے تھے۔ اللہ نے ہر راستے کو ان کے لیے پاک کر رکھا تھا۔ یہ ہے رحمت الہی، جب بدلنا چاہے بندہ مولا اس کے پیروں کو بھی چلنے کے لیے پاک راستے عطا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ بھی کیا اہدنا الصراط المستقیم کا، کیا اللہ تو سیدھا راستہ دکھا نہیں چلا، کیونکہ اب میں چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں آ گیا ہوں، نماز میں آیا ہوں، یہ سیدھا راستہ ہی تو ہے، لیکن اب آگے اے مولا تو چلا۔ جس کی بھی یہ دعا قبول ہوئی مولا کریم اس کو آخری سانس تک ہدایت پر رکھے گا، چلائے گا۔ لیکن میرے عزیزو بنیاد یہی ہے، قرآن کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے تمہاری طرف سے شروعات ہو، پھر اللہ کریم کی طرف سے رحمتیں کھل جائیں گی۔